سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق آپ اگر موجودہ سیاسی حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دو شخصیات اور مضبوط ترین ادارے کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ پہلی شخصیت عمران خان ہے۔ عمران خان کے تین پہلو ہیں۔ یہ فاسٹ بولر ہیں۔ عمران خان نے 20 سال صرف بولنگ کرائی اور بولنگ بھی تیز ترین، لہذا یہ فاسٹ بولنگ ان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ جب بھی کسی شخص کو کریز پر دیکھتے ہیں ان کے اندر کا فاسٹ بولر جاگ جاتا ہے اور ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، کریز پر کھڑے شخص کو آؤٹ کرنا، اور یہ پھر دشمن کو کریز پر نہیں رہنے دیتے۔ دوسرا پہلو، عمران خان گیو اپ نہیں کرتے۔ یہ شخص پوری زندگی پیچھے نہیں ہٹا۔ لوگوں نے کہا تم کرکٹ نہیں کھیل سکتے، تم اچھے کپتان نہیں بن سکتے، پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیت سکتا، ملک میں کینسر اسپتال نہیں بن سکتا، ملک میں انٹرنیشنل یونیورسٹی نہیں بن سکتی، تم سیاسی جماعت نہیں بنا سکتے اور وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ لیکن یہ شخص کرکٹر بھی بنا، کپتان بھی، ہسپتال بھی بنایا اور یونیورسٹی بھی، اور یہ دنیا میں پہلا کرکٹر وزیر اعظم بھی بنا۔ لہٰذا ہمیں ان کی مستقل مزاجی اور گیو اپ نہ کرنے کی لامتناہی صلاحیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور ان کی شخصیت کا تیسرا پہلو سٹارڈم ہے۔ یہ شخص 50 سال ورلڈ سٹار رہا۔ دنیا کا کون سا حصہ ہے جس میں اس کے عاشق اور معشوقیں نہیں ہیں؟ یہ دنیا کی مشہور ترین اداکاریں اور شہزادیوں کے ساتھ واکس اور ڈنر کرتے رہے۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلز اور صحافیوں نے ان کے انٹرویوز کیے اور پوری زندگی اپنی مرضی کی شادیاں بھی کی، لیکن یہ سٹارڈم آج بدقسمتی سے انہیں سٹیٹس مین نہیں بننے دے رہا۔ عمران خان پوری زندگی بولتے رہے ہیں اور دنیا ان کو سنتی رہی، لہٰذا آج ان میں دوسروں کو سننے کی اہلیت کم ہو گئی ہے، جبکہ سٹیٹس مین شپ میں آپ نے دوسروں کو سننا ہوتا ہے۔ ملک چلانا ایک مشکل اور حساس کام ہے، اور آپ خواہ بکرات یا چنگیز خان ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو یہ کام سیکھنا پڑتا ہے۔ طاقت ایٹم بم کی طرح ہوتی ہے، آپ نے اسے لمٹ میں رکھنا ہوتا ہے۔ آپ اگر ایٹم بم ہی استعمال کر دیں گے تو پھر دوسروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی چلے جائیں گے، لہذا آپ جب تک طاقت کا استعمال نہ سیکھ لیں، آپ کو جب تک اپنی ہاں اور نہ کے نتیجے کا علم نہ ہو جائے، آپ اس وقت تک سٹیٹس مین نہیں بنتے۔ اور عمران خان کا سٹارڈم انہیں فن ریاست نہیں سیکھنے دے رہا، لہذا آپ یاد رکھیں یہ فاسٹ بولر ہے، یہ اپنے کسی مخالف کو نہیں چھوڑے گا، یہ گیو اپ بھی نہیں کریں گے، اور یہ جب تک سٹارڈم سے باہر نہیں نکلیں گے یہ حکومت کاری نہیں سیکھ سکیں گے، اور یہ جب تک سیکھیں گے نہیں یہ اس وقت تک غلط فیصلے کرتے چلے جائیں گے، اور ان فیصلوں کا نتیجہ پورا ملک بھگتے گا۔ اور آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ چیمپئن کپتان ہے اور کپتان صرف ایک ہی ہوتا ہے، لہذا عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگوں کو جلد یا بدید جہانگیر ترین بننا پڑے گا۔ یہ جب بھی ٹیک آف کریں گے یہ کسی دوسرے کو اس کا کریڈٹ نہیں لینے دیں گے۔ ہم اب میاں نواز شریف کی طرف آتے ہیں۔ میاں نواز شریف میں 3 حیران کن خوبیاں اور 3 خوفناک خامیاں ہیں۔ ہم پہلے خوبیوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ پرو ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں تمام بڑے منصوبے ایوب خان کے دور میں شروع ہوئے یا پھر میاں نواز شریف کے زمانے میں سٹارٹ ہوئے۔ آپ موٹر وے سے لے کر سی پیک تک تمام بڑی فیلیں کھول لیں، آپ کو اس میں نواز شریف ملیں گے۔ آپ آج بھی نواز شریف کو لے لیں، آپ کو 2 ماہ میں ڈوبتی معیشت تیرتی نظر آئے گی۔ دوسرا، میاں نواز شریف میں سیکھنے کی اہلیت ہے۔ آپ 1985 کا نواز شریف دیکھ لیں اور 2018 کا نواز شریف دیکھ لیں، یہ اسٹیٹ کرافٹ میں زیرو ہے، لیکن انہوں نے حکومت کاری بھی سیکھی اور بڑے بڑے موروں کو مات بھی دی۔ اور تیسری خوبی یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی خصوصی مقدر لے کر آئے ہیں۔ آپ کو پوری دنیا میں نواز شریف جتنا خوش نصیب سیاستدان نہیں ملے گا۔ 1985 میں سیاست میں آنا اور پھر خوفناک مخالفتوں کے باوجود 3 بار وزیر اعظم بن جانا اور پھر جیلوں سے نکل کر جہازوں پر بیٹھ کر ملک سے باہر چلے جانا اور پھر واپس آنا اور آتے ہی پروٹوکول کے ساتھ ایوان اقتدار میں پہنچ جانا۔ قدرت یہ خوش نصیبی بہت کم لوگوں کو عطا کرتی ہے۔ اللہ کو شاید ان کی سادگی، عاجزی اور شائستگی پسند ہے،
ان تینوں خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان میں 3 خامیاں بھی ہیں، اور یہ جب تک ان خامیوں کے اپینڈکس کی طرح کاٹ کر باہر نہیں پھینکتے، یہ اس وقت تک اسی طرح سیاسی گرداب میں پھنسے رہیں گے۔ ان کی پہلی خامی خاندان ہے۔ یہ اقتدار کو اپنے خاندان تک رکھنا چاہتے ہیں، یہ آج بھی اپنے خاندان کے لیے بارگین کر رہے ہیں۔ اس خامی نے پارٹی میں 14 لیڈر اور 14 ہی بیانیے پیدا کر دیے ہیں، اور پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس نے کس کی پیروی کرنی ہے اور شریف خاندان کے کس فرد کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہیں۔ یہ بیچارے میاں نواز شریف سے لے کر جنید صفدر تک سب کو خوش رکھ رکھ کر تھک گئے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے میاں نواز شریف آج اپنے پورے خاندان کو سیاست سے نکال دیں اور یہ اعلان کر دیں میں صدر بنوں گا اور نہ وزیر اعظم، اور نہ میرے خاندان کے کسی شخص کا سیاست سے تعلق ہوگا، اور یہ اس کے بعد پارٹی کے چیئرمین بن جائیں اور پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع دے دیں۔ آپ یقین کریں یہ شخص ملک کا مقدر بدل کر رکھ دے گا، لیکن بدقسمتی سے نواز شریف سیاست میں جو بھی مورا کھیلتے ہیں یہ اپنے آپ اور اپنے خاندان کو سامنے رکھ کر کھیلتے ہیں، اور ان کی اس کمزوری کی سزا ملک اور خاندان دونوں بھگت رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نواز شریف کی اس اپروچ کے تازہ ترین شکار ہیں۔ دوسرا، میاں نواز شریف میں بے انتہا ضد ہے۔ فوج کے ساتھ ان کی دوریاں 1992 میں شروع ہوئیں۔ یہ اس وقت سے بار بار مار کھاتے آ رہے ہیں اور ہر بار واپس آ کر دوبارہ کیلے کے چھلکے پر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ فوج ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور آپ جب تک اس حقیقت کو حقیقت نہیں مانتے آپ ملک میں حکومت نہیں کر سکتے، مگر میاں صاحب بار بار یہ حقیقت فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہر بار 2-4 بڑے کارنامے سر انجام دینے کے بعد پاور سیکٹر کے حساب کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسری خامی، میاں نواز شریف آج تک لڑائی یا صلح کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ یہ ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف لندن جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات بھی جاری رہتے ہیں۔ یہ جب تک لڑائی یا صلح کا فیصلہ نہیں کرتے یہ اسی طرح گرداب میں پھنسے رہیں گے۔ اور ہم اب آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ آپ یہ یاد رکھیں ملک میں صرف ایک ہی بائنڈنگ فورس ہے اور وہ ہے فوج۔ یہ جب تک موجود ہے یہ ملک اس وقت تک قائم ہے۔ یہ دھاگا جس دن ٹوٹ گیا اس دن تسبیح کے سارے منکے بکھر جائیں گے، اور پھر نواز شریف اور عمران خان دونوں کا انتقال لندن میں ہوگا۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں یہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا اور جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا، لہٰذا سیاستدانوں اور فوجدانوں کو کھلے دل کے ساتھ اکٹھے بیٹھنا ہوگا۔ آپ ایک دوسرے کے دشمن رہ کر یہ ملک بچا نہیں سکیں گے اور نہ چلا سکیں گے۔ پوری دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے، صرف جوتے کھانے باقی ہیں، اور یہ بھی کسی دن ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے پر الزام لگا کر سو جائیں گے۔ لہذا ہوش کریں، آنکھیں کھولیں۔ جو بائیڈن امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار 16 بھارتی ایڈوائزر کے ساتھ اقتدار میں آ رہا تھا، اور اس کی کابینہ میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو سلالہ سے لے کر احمد ڈیوس اور ایبٹ آباد آپریشن سے FATF تک مسلسل پاکستان کے بازو مروڑتے رہے ہیں۔ لہذا ہمارے فاسٹ بولر کی ایک غلط گیند ہماری ساری وکٹیں اڑا دے گی۔ لہذا آپ ایک بار، جی ہاں ایک بار کھلے دل کے ساتھ پاکستانی بن کر اکٹھے بیٹھ جائیں، ملک کا کوئی لانگ ٹرم پیکج بنا لیں اور گاڑی کو کیچڑ سے باہر نکالیں، ورنہ ہم کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔